السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول محبت کا حصار کی ایپیسوڈ نمبر 7 سنیں گے۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، خواہ ماہ میں ایک اجنبی سے الجھنے کھڑی ہو گئی ہے، جبکہ غلطی بھی سراسر ہماری تھی۔ کس اطمینان سے بیچ سڑک پر یوں چل رہے تھے جیسے ہمارے باپ کی جاگیر ہو۔ اب اس طرف سے آنے والے کو کیا پتا، پھر بیچارے نے موڑ کاٹنے سے پہلے ہارن بھی بجایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی باتوں میں دھیان نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی گاڑی کی ٹکر کم اپنے حواس کھونے سے زیادہ شمائلہ دور جا گری۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو وہ گاڑی بگا لے جاتا۔ شامت امال کو اتر کر پوچھنے لگا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ اور شمائلہ اف پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئی۔ گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے تو چلاتے کیوں ہو؟ اور یہ آپ جیسے اندھوں کو لائسنس دیتا کون ہے؟ دیکھیں مس، آپ زیادتی کر رہی ہیں، غلطی سراسر آپ کی ہے۔ شمائلہ کے تیز بولنے کے باوجود اس نے نرمی سے ٹوکا، جس پر شمائلہ اور شیر ہو گئی۔ میری کیا غلطی ہے؟ کیا میں جان بوجھ کر سڑک میں گاڑی کے سامنے آ گئی تھی؟ آپ بیچ سڑک پر چل رہی تھی، اس نے ہماری غلطی کی نشاندہی کی، جسے تسلیم کرتے ہوئے شمائلہ ڈٹائی سے بولی، ہاں چل رہی تھی بیچ سڑک پر، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہمیں ٹکر مار دیں۔ ہارن بجا سکتے تھے۔ میں نے ہارن دیا تھا، وہ زور دے کر بولا، اور میں بہری ہوں کیا جو مجھے سنائی نہیں دیا؟ اور مجھے اس اجنبی پر رحم آنے لگا جو شمائلہ کی اتنی بدتمیزی کے باوجود اتنی عاجزی دکھا رہا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے سے اشارہ کر کے شمائلہ کو اپنی طرف بلایا، لیکن اس نے کوئی نوٹس نہیں دیا۔ تب مجبوراً مجھے آگے آنا پڑا اور اس کا بازو تھام کر میں نے قدرے سختی سے ٹوکا، بس ختم کرو شمائلہ۔ اور اس عرصے میں پہلی بار اجنبی کی نظر مجھ پر پڑی۔ حیران ہو کر پوچھنے لگا، آپ ان کے ساتھ ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ شمائلہ بازو میں چٹکی کاٹ کر سرگوشی میں بولی، کیوں خود کا تماشا بنا رہی ہو، چلو۔ اور غالباً شمائلہ کو احساس ہو گیا تھا، پھر بھی اسے جتا کر بولی، اس کے کہنے پر معافی کر رہی ہوں، تھینکس گاڈ۔ وہ اطمینان کا سانس لے کر بولا، کس کی بات تو آپ کی سمجھ میں آئی؟ کیا مطلب؟ شمائلہ پھر تیز ہوئی تو وہ فوراً بولا، کوئی مطلب نہیں میم۔ پھر ایک دم میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، شکریہ، آپ کا احسان یاد رکھوں گا۔ بڑے آئے احسان یاد رکھنے والے، شمائلہ نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا تو میں جلدی سے اس کا بازو کھینچ کر کنارے لے آئی۔ بس اب چپ چاپ چلو، خبردار ایک نفس بھی کہا تو۔ اچھا میرا بازو تو چھوڑو اور دیکھو میری چیزیں سلامت ہیں کہ نہیں۔ شمائلہ میری گرفت سے اپنا بازو چھڑوا کر شاپر میں جھانکنا چاہتی تھی کہ میں نے اسے آگے دھکیل دیا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی کسی ایک چیز کو بھی نقصان پہنچا ہوگا تو وہ پھر سے اس لڑکے کو کھڑی کھڑی سنانے پڑ جائے گی۔ نہیں، جلدی کس بات کی ہے؟ میرے دھکیلنے اور تیز قدم اٹھانے پر وہ جھنجھلا کر بولی، اور میں نے جواب میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ وہ گاڑی ہمارے قریب لا کر بولا، اوکے پھر ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی بگا لے گیا۔ مجھے ہنسی آ گئی، جبکہ شمائلہ جواب دینے کا موقع نہ ملنے پر تلملانے لگی۔ گھر آ کر بھی وہ اسی بات کو پیٹ رہی تھی۔ ذرا دیر رک جاتا، ایمان سے وہ مزہ چکھاتی کہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ میرا خیال ہے جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اسے وہ بھی نہیں بھولے گا۔ میں نے کہا تو وہ جوش سے بولی، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، میں ایسے لوگوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتی ہوں۔ مجھے پتا ہے، لیکن اس بیچارے کو تم نے ناحق لتاڑا، کیونکہ غلطی ہماری تھی۔ میں نے بالکل غیر جانبداری سے کہا، اوہو بیچارہ، ذرا ادھر دیکھو میری طرف، غلط مطلب نہیں لو، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اور بس اب یہ موضوع ختم۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے باز رکھا تو وہ میرے ہی انداز میں انگلی اٹھا کر بولی، ہاں خبردار، آپ کو اس بیچارے کا نام نہیں لے گا۔ اور میں بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ شمائلہ اور میری دوستی کی عمر میں ہی بچپن میں ہو گئی تھی۔ جتنی ہم دونوں میں دوستی تھی وہ شاید ہی کسی اور میں ہو۔ ساتھ ساتھ گھر ہونے کے باعث ہمارا شروع ہی سے ہر وقت ایک ساتھ گزرتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔
اس لیے اس کا زیادہ وقت ہمارے گھر گزرتا۔ جب اس کی امی اسے بلاتی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ اسکول میں بھی ہم ساتھ داخل ہوئیں اور کالج میں بھی۔ ہمارا خیال تھا ہم انٹر کے بعد یونیورسٹی جوائن کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ شمائلہ کے ابو کا سیالکوٹ ٹرانسفر ہو گیا اور وہ ایک سیمی گورنمنٹ ادارے میں ملازم کرنے لگی۔ میں نے شمائلہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اتنی دور چلی جائے گی۔ اس وقت ہم دونوں کا ہی رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی امی اسے بہلا بہلا کر تھک گئیں کہ وہ ہر سال چھٹیوں میں اسے کراچی لے آیا کریں گی، اور میرے گھر میں امی آپی میرے بڑے بھیا بھی مجھے ایسے ہی بہلا رہے تھے۔ بھائی سیالکوٹ کون سا دور ہے، تم جب کہو گی میں تمہیں لے جاؤں گا، بڑے بھیا نے مجھے یقین دلایا۔ بہرحال یہ سب بہلاوے تھے۔ 2 سال کے بعد شمائلہ کو سیالکوٹ گزر گئے۔ اتنی دیر میں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 2 سال گزر گئے۔ اس کی امی چھٹیوں میں اسے لے کر نہ تو بڑے بھیا مجھے سیالکوٹ لے کر گئے۔ گزشتہ سال آپی کی شادی پر مجھے یقین تھا کہ شمائلہ ضرور آئے گی، اور وہ آنا بھی چاہتی تھی، لیکن اتفاق سے انہی دنوں اس کی امی بیمار ہو گئی تھی۔ بہرحال ہمارے درمیان خط و کتابت باقاعدگی سے جاری تھی، جس سے ہماری دوستی اب بھی اسی طرح قائم تھی۔ اور جب میں BA کے امتحانوں سے فارغ ہوئی تو شمائلہ اچانک اپنے امی ابو کے ساتھ آ گئی، اور میں جو فراغت کے تصور سے ہی پریشان ہو رہی تھی، اس کی آمد پہ بے انتہا خوش ہو گئی۔ اصل میں اس کے امی ابو عمرہ کرنے جا رہے تھے اور وہ ضد کر کے ان کے ساتھ آئی تھی۔ اتنے دن میں میرے ساتھ رہے گی، سچ مچ میری تو عید ہو گئی تھی۔ پوری رات ہماری باتیں کرتے گزر جاتی، اور دن میں کسی پرانی دوست سے ملنے کا پروگرام بنتا، یا ساحل پر جانے کا، یا پھر شاپنگ پر۔ آج بھی ہم شاپنگ کر کے آ رہے تھے کہ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت تو شمائلہ مان نہیں رہی تھی۔ رات میں اچانک جانے کیا خیال آیا، کہنے لگی سنو، غلطی واقعی ہماری تھی، میں نے ہوا میں اس کو اتنا بڑا بلا کہہ دیا۔ کسے؟ میں فوری طور پر سمجھی نہیں، اور وہ شرارت سے آنکھیں نچا کر بولی، اسی بیچارے گاڑی والے کو۔ اوہو بیچارہ، ذرا میری طرف تو دیکھو۔ میں نے اس کی بات دہرائی، لیکن پھر خود ہی سٹپٹا گئی، کیونکہ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، اور میں بھی اس کی محض مسکراہٹ نظروں سے ہی پڑ گئی تھی۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ مجھے غصہ آ گیا۔ لو، میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ایسے مت کہو۔ میں نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ پھر کتنی دیر تک ہمارے درمیان تکیوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ ان دنوں امی بڑے بھیا کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھیں۔ یوں تو آپی کی شادی کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن درمیان میں وقفہ آ جاتا، کیونکہ بڑے بھیا ہر لڑکی میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے تھے، جس سے امی کا جوش سٹ پڑ جاتا، اور تنگ آ کر بڑے بھیا پر چھوڑ دیتی کہ وہ خود ہی جب کسی لڑکی کو پسند کریں گے تب امی آگے بات چلائیں گی۔ اور بڑے بھیا پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے تھے، نہ خود پسند کرتے تھے اور نہ ہماری پسند کی لڑکی کو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ بہرحال ان دنوں امی کو پھر سے بھیا کی شادی کے لیے فکر مند دیکھ کر مجھے شمائلہ کا خیال آیا۔ اگر بھیا راضی ہو جائے تو شمائلہ ہمیشہ اس گھر میں رہ سکتی تھی۔ اسی خیال کے ساتھ میں اسی وقت بھیا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ یقیناً اس وقت میرا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جب بھی بھیا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، لگتا ہے تمہارے بانڈ پر انعام نکل آیا ہے، کتنے لاکھ کا ہے؟ کوئی بانڈ وانڈ نہیں نکلا، بس ابھی مجھے ایک خیال آیا ہے، اگر آپ میرے خیال سے متفق ہو جائیں تو۔ میں نے تجسس پیدا کرنے کی خاطر بات ادھوری چھوڑ دی تو بھیا اونچے ہو کر بیڈ کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے، گویا تمہاری خوشی کا درماوا مجھ پر ہے، اگر میں متفق نہ ہوا تو۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں کرے نا پلیز۔ میں نے پہلے ہی سے خوشامد شروع کر دی تو وہ ہنس کر بولے، اپنا خیال تو بتاؤ نا، وہ آپ کے لیے شمائلہ کیسی رہے گی؟ میرا مطلب ہے، میں شوق سے اپنی مطلب واضح کرنے لگی کہ بھیا نے سختی سے ٹوک دیا، سمیہ آپ میری پوری بات تو سن لیں پلیز، شٹ اپ، جاؤ اپنا کام کرو۔ بھیا کے ڈانٹنے پر میں کچھ ڈر کر کھڑی ہوئی اور جانے لگی کہ بھیا میرا ہاتھ پکڑ کر پھر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگے، بہت غلط بات ہے تم نے سمیہ، شمائلہ تمہاری دوست ہے اور میں نے اسے ہمیشہ تمہاری طرح ہی سمجھا، تمہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔
میں نے منہ پھیلا کر کہا۔ پھر بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ دیکھو، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، منہ ٹھیک کرو اور جاؤ کھیلو۔ بھیا، یوں کہا جیسے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں۔ میں ہنستی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی تو شمائلہ پر نظر پڑی۔ وہ ریلنگ پر جھکی نیچے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے اس کے قریب آ کر پوچھا تو وہ چونکتی ہوئی پوچھنے لگی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہیں نہیں، بھیا کے کمرے میں گئی تھی۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ صرف نیچے نہیں، کہیں باہر چلو، میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ ریلنگ چھوڑ کر میری کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی، امی سے تم اجازت دو، مجھے تو ڈانٹیں گی۔ میں نے اس کے ساتھ نیچے آتے ہوئے کہا تو وہ فوراً مجھے چھوڑ کر امی کے پاس چلی گئی اور ان سے آپی کے گھر جانے کی اجازت لے آئی تھی۔ پھر آپی کے گھر ہم سے 15 منٹ بیٹھی۔ وہ بیچاری روکتی رہ گئی کہ رات کے کھانے تک رک جاؤ۔ اس کے بعد وہ اور دلہا بھائی خود ہمیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ اور میں بھی رکنا چاہتی تھی لیکن شمائلہ جانے کیا سوچ کر آئی تھی۔ آپی کے اتنے اصرار پر بھی ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لجاجت سے بولی، پلیز آپی مائنڈ نہیں کریں، ہم پھر آ جائیں گے۔ اس وقت کہیں اور جانا ہے کیا؟ بالآخر آپی سمجھ گئی اور میں نے منع کرنا چاہتی تھی لیکن شمائلہ فوراً بول رہی، جی آپی، وہ ہماری دوست صبیہ ہے نا، اس سے ملنے جانا ہے، لیکن آپ خالہ جان کو نہ بتائیں کیونکہ انہوں نے صرف آپ کے ہاں آنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں بہت آوارہ گردی کرنے لگی ہو۔ آپی نے کہا تو میں چیخ پڑی، اف، آوارہ گردی، کوئی اچھا لفظ استعمال کریں آپی، اس کا متبادل اچھا لفظ تم ہی بتا دو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے شمائلہ کو دیکھا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، راستے میں سوچ لینا۔ اچھا آپی، ہم چلتے ہیں۔ وہ آپی کو خدا حافظ کہہ کر مجھے اسی طرح کھینچتے ہوئے باہر لے آئی۔ یہ صبیہ کون ہے؟ بس اسٹاپ آ کر میں نے اچانک یاد آنے پر اس سے پوچھا۔ تبھی وین آ کر رکی تو وہ میری بات نظر انداز کر کے وین میں سوار ہو گئی۔ مجھے بھی جلدی چڑھنے کا اشارہ کیا۔ وین کھچا کھچ بڑھی ہوئی تھی، جبھی راستے میں مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ البتہ ساحل کے قریب اترتے ہی میں اس پر چڑھ دوڑی، ابھی پرسوں ہی تو ہم یہاں آئے تھے، تمہارا دل نہیں بڑھا؟ اگر امی کو معلوم ہو گیا تو؟ میں تو نہیں بتاؤں گی۔ میرے بگڑنے کا نوٹس دیے بغیر وہ لہروں کی شوخیاں دیکھتی ہوئی لاپرواہی سے بولی تو میں نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اس پر کچھ اثر نہیں ہونا تھا۔ چند دنوں کی بات ہے، پھر تو میں چلی جاؤں گی۔ میری خاموشی محسوس کر کے وہ کہنے لگی، اور پتہ ہے سمیہ، مجھے تمہارے ساتھ گزرے یہ سارے لمحات بہت شدت سے یاد آئیں گے۔ کبھی کبھی تو میں رو پڑتی ہوں، کبھی ابو سے بہت ضد کرتی ہوں کہ دوبارہ کراچی کا ٹرانسفر کروا لیں، لیکن اب امی نہیں مانتی کیونکہ وہاں میری خالہ اور ماموں وغیرہ رہتے ہیں نا۔ ظاہر ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے قریب رہنا چاہتی ہوں گی، لیکن ہاں، مجھے وہاں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میرے دن کتنے بور گزرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ اس کی اتنی محبت پر میری آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ مجھے پتہ ہے شمائلہ، کیونکہ میں خود تمہاری دوری کو شدت سے محسوس کرتی ہوں۔ میری آواز کے بوجھل پن نے اسے چونکا دیا۔ پھر میری لبریز آنکھیں دیکھ کر وہ ایک دم میرے گلے لگ گئی۔ خبردار، رونا نہیں۔ اس کی پیار بھری وارننگ پر میں ہنس پڑی۔ میں رو نہیں رہی، پلیز مجھے چھوڑو، سب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہونے دو۔ اس سے پہلے زور سے مجھے پہنچا، پھر الگ ہوئی۔ توبہ، تم نے میری ہڈیاں چٹکا دی، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر گیلی ریت پر چڑھنے لگی۔ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر پہلے ہی مجھے احساس ہوا کہ شام ہو گئی ہے اور ہم دونوں اکیلے تھے۔ جب میں نے اسے احساس دلایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بس اب چلو اور دعا کرو یہیں سے وین مل جائے، ورنہ اتنی دور تک چلنا پڑے گا۔ کچھ دیر پہلے جتنا اچھا لگ رہا تھا اب اتنا ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ تیز تیز چلتے ہوئے میں نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، دور دور تک وین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، قسمت میں ڈانٹ لکھی جا چکی ہے، لہٰذا آرام سے چلو۔ اس نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا، تمہیں کیا فکر، تم تو صاف بچ جاؤ گی۔ نہیں، تمہارے حصے کی مار میں کھا لوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب خدا کے لیے تیز چلو۔ میرا سانس پھول گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے قدم روک لیے اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔
तभी एक गाड़ी हमारे बिल्कुल करीब से गुजरी। हम दोनों उछल कर पीछे हटीं। वो संभली भी नहीं थी कि वहीं गाड़ी रिवर्स होकर हमारे करीब आन रुकी और इसमें बैठा इस रोज़ वाला शख्स शीशे में से सर निकाल कर बोला, अरे आप दोनों वही हैं ना? उफ, मेरी तो जान निकल गई, जबकि इस्माइला उसे देखते ही तेज़ होकर बोली, अभी तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आई? सीख रहा हूँ, वो डटाई से कहकर हंसा तो मैंने इस्माइला के बाजू पर चुटकी काटकर सरगोशी से इसे चलने को कहा तो वह समझकर फ़ौरन कहने लगा, आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। फ़िलहाल हमारा मरने का कोई इरादा नहीं था। शुमाइला उसी जवाब देकर मेरे साथ चल पड़ी तो वो भी गाड़ी में हमारे साथ साथ चलाने के साथ साथ मुसलसल इसरार करने लगा कि वो हमें छोड़ देगा। क्या हर्ज है, बल्कि अच्छा है, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। शुमाइला ने कदम रोककर मुझसे कहा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। डरने की बात नहीं है, शक्ल से शरीफ आदमी नज़र आ रहा है, वो हमारे रुकने पर ही वो समझ आएगा। जब भी फ़ौरन फ्रंट का डोर खोल दिया, फ़िक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी सब। शुमाइला ने मुझे इत्मीनान दिलाने के साथ साथ बैठने का इशारा किया तो मैं आहिस्ता से बोली, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी। अच्छा पीछे मुड़ो। वो मुझे धकेल कर खुद उसके बराबर बैठ गई। शुक्रिया। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जी नहीं शुक्रिया, हमें आपका अदा करना चाहिए, अगर ज़िंदा सलामत मंजिल मकसूद पर पहुंच गए तब। शुमाइला ज़रा भी नर्वस नहीं थी। खैर अब इतना आना अनाड़ी भी नहीं हूँ, खसूसन ख़वातीन की मौजूदगी में तो मैं बहुत मुख्तार ड्राइविंग करता हूँ। अच्छी बात है, अब ज़रा स्पीड बढ़ा दें ताकि हम आज की तारीख में ही घर पहुँच जाएं। शुमाइला ने खूबसूरती से उसे एहसास दिलाया, जिस पर मैं महफूज होकर ज़रा सा हंसा, फिर स्पीड बढ़ाता हुआ पूछने लगा, किस तरफ जाना है आपको? फ़िलहाल सीधे चलते जाएं, आगे मैं रास्ता बता दूँगी। रास्ता तो बताएंगी, अब नाम भी बता दीजिए, और अगर ये भी बता देंगे क्या करती हैं आप? इसने शुमाइला से पूछते हुए बैक मिरर से मेरी तरफ नज़र डाली तो मैं कुछ और सिमट गई। गो कि मैं कोई दुब्बू किस्म की लड़की नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों किसी भी गैर मर्द से बात करते हुए मेरे हाथ पाँव फूल जाते थे। अभी भी मैं यही सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं वो मुझे मुहातिब ना कर ले। नाम बताना ज़रूरी है क्या? शुमाइला ने इसे पूछा तो वो ज़रा सा कंधे उचका कर बोला, कोई ज़रूरी नहीं। फिर कदर तौक़ुफ़ से कहने लगा, वैसे मुझे इब्रार अहमद कहते हैं। गमे रोज़गार के सिलसिले में कुवैत में मकीम हूँ। आजकल छुट्टी पर आया हुआ हूँ। यकीनन शादी करने आए होंगे। जवाब नहीं था इस लड़की का। इसने भी साहता से रहा, बहुत ज़हीन हैं आप। शुक्रिया। शुमाइला ने गर्दन अकड़ाने के साथ पलट कर मुझे देखा, जैसे कह रही हो सुन लो। इसके पलट कर देखने पर ही गालबन इसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसे पूछने लगा, ये आपकी सिस्टर हैं? आपको कोई एतराज़ है? एतराज़ क्यों होगा, अलबत्ता हैरत हो रही है कि आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं, यानी आप बहुत कम गो लग रही हैं। मेरे बारे में इज़हार ख्याल करते हुए इसने मिरर में से मुझे फिर एक नज़र देखा। एक बारगी मेरा दिल बड़ी ज़ोर से धड़का। तभी शुमाइला मुझे आंख मारते हुए कहने लगी, पहले ये ऐसी कमगो नहीं थी, असल में इसके साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, बहुत दुखी है बेचारी। क्या हुआ? इसने एकदम संजीदा होकर हमदर्दी से पूछा तो शुमाइला नाक लहजा बदलते हुए बोले, इसके मियाँ ने इसे छोड़ दिया है और अब बहुत ज़्यादा दुखी है। इसका एक बच्चा भी इसे छीन लिया है। उल्लू की पट्टी। मैं अपनी जगह तिलमिला कर रह गई। जबकि वो तासुब का इज़हार करता हुआ कहने लगा, बहुत अफसोस हुआ। कौन था? मेरा मतलब है आप लोगों ने देखभाल कर शादी नहीं की थी। लीजिए, आजकल किसका पता चलता है, देखने में इतना शरीफ और ईमानदार लगता था, आपसे भी ज़्यादा। इतनी मासूम बनकर बोली कि मुझे अपनी बेसाता हंसी रोकनी मुश्किल हो गई और पता नहीं वो समझा नहीं या कसरत नज़रअंदाज करके कदरे तौक़ुफ़ से पूछने लगा, अब ये क्या कह रही हैं? कुछ करने के काबिल हो तो करे, हर वक्त तो रोती रहती है। अभी भी मैं इसे बहलाने की खातिर यहाँ लेकर आई थी। आप इनसे छोटी हैं, बड़ी लगती हूँ क्या? शायद वो इसे आजिज़ करने का तहैया कर चुकी थी। वो सचमुच छटपटा कर बोला, नहीं। फिर पूछा क्यों? गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। चलिए माफ़ किया, और देखें यहाँ से बाएं जानिब मुड़ दें। वो बेख्तियार मोड़ काटने के बाद बार मिरर में मुझे देखने लगा। मैं समझ गई मेरे साथ होने वाली ट्रेजेडी पर इसे अफसोस हो रहा था।
جبکہ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ جیسے اسے چھپانے کی خاطر میں شیشے سے باہر دیکھنے لگی، اور جیسے ہی میں شمائلہ نے گھر کے سامنے گاڑی رکوائی، میں جلدی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس نے شمائلہ سے جانے کو کہا، پھر ایک دم میری طرف مڑ کر کہنے لگا، سنیں، آپ کے ساتھ جو ہوا اسے بھلانا آسان تو نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ زندگی میں آپ کو بہت خوشیاں ملیں گی۔ میرے خدا، میں اپنی جگہ گم سم کھڑی رہ گئی تھی۔ شمائلہ کی امی ابو عمرہ کر کے واپس آئے تو وہ ہمارے بہت اصرار پر صرف 2-3 دن ہمارے ہاں قیام کر سکے۔ اس کے بعد شمائلہ کو لے کر سیالکوٹ چلے گئے، اور ظاہر ہے شمائلہ کو جانا ہی تھا۔ میں ایک بار پھر اکیلی ہو گئی۔ اب تو اپنا گھر ہی سونا لگنے لگا تھا، کیونکہ اتنے دن وہ یہی میرے ساتھ رہی تھی۔ حقیقتاً اس کے دم سے بڑی رونق تھی۔ اب تو امی بھی اس کے جانے کو محسوس کر رہی تھی، اٹھتے بیٹھتے اس کی باتیں کرتی۔ اس روز وہ اسے یاد کر رہی تھی تو میرے منہ سے نکل گیا، بھیا مان جاتے تو ہم شمائلہ کو ہمیشہ کے لیے یہیں رکھ لیتے۔ کیا مطلب؟ امی نے چونک کر مجھ سے پوچھا۔ تب میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں نے بھیا سے شمائلہ سے شادی کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ تمہارے بھیا کو تو دماغ خراب ہے۔ اب بتاؤ شمائلہ میں کیا کمی ہے؟ میری پوری بات سن کر امی بھیا پر ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ تبھی اتفاق سے بھیا آ گئے۔ صورتحال سے بے خبر امی ہی پوچھنے لگے، کیا ہوا امی، کیوں خفا ہو رہی ہیں؟ امی بس انہیں دیکھ کر اور ہڑبڑا گئی۔ تب انہوں نے اشارے سے مجھ سے پوچھا تو میں نے بڑے آرام سے کہہ دیا، امی آپ سے خفا ہیں، یعنی آپ کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے پھر کوئی لڑکی امی کو پسند آ گئی ہے۔ بھیا نے کن آنکھوں سے امی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر مجھ سے کہا تو میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، شمائلہ۔ پھر فوراً ہی میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور ہائف سی ہو کر بھیا کو دیکھنے لگی کہ ابھی وہ ڈانٹیں گے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، بھیا ایک دم خاموش ہو گئے اور رکے بھی نہیں، فوراً اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو میں اندر ہی اندر سہم کر رہ گئی۔ یقیناً اب آپ وہ میری ٹھیک ٹھاک کلاس لیں گے، اسی خیال کے تحت ان سے چھپتی پھری۔ صبح تک جب وہ آفس نہ چلے جاتے خود کو کچن میں ہی مصروف رکھتی، اور شام میں ان کی آمد پر بھی ادھر ادھر ہو جاتی۔ لیکن آخر کب تک؟ اسی رات کھانے کے بعد میں ابھی اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ بھیا بھی میرے پیچھے چلے آئے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں بول پڑی، بھیا ایمان سے امی سے میں نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ خود ہی۔ کیا نہیں کہا تھا تم نے؟ بھیا نے انجان بننے پر سٹپٹا گئی، وہ میرا مطلب ہے شمائلہ کی بات میں نے نہیں چھیڑی تھی، لیکن مجھ سے تو تم پہلے ہی کہا تھا۔ بھیا میرے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سرسری انداز میں بولے تو مجھ سے کچھ جواب نہیں بن پڑا، لیکن میں قدرے اطمینان سے ہو گئی، کیونکہ بھیا کے کسی انداز سے غصہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، تو تم شمائلہ کو اس گھر میں لانا چاہتی ہو، لیکن اس سے تم نے پوچھا ہے کہ آیا وہ آنا چاہتی ہے کہ نہیں؟ ہائے، یہ بھیا کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے تو سچ مچ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، فوری طور پر کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ تب بھیا اٹھ کر میرے قریب آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، سنو، پہلے اس سے معلوم کر لو، اگر وہ خوشی سے راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر جاتے جاتے رک کر بولے، اور سنو، ابھی امی کو بلکہ کسی کو بھی کچھ مت بتانا، اوکے؟ یہ میرا دل اچانک خوشی سے بے قابو ہو گیا تھا اور کوئی نعرہ ہونٹوں تک آیا چاہتا تھا۔ بھیا کی بات پر مجھے ضبط کرنے کا دامن تھام کر اس بات میں سر ہلانا پڑا۔ بھیا مطمئن ہو کر کمرے سے نکل گئے۔ تب میں چھلانگ لگا کر اپنے بیڈ پر چڑھ گئی۔ میرا دل ناچنے گانے کو چاہ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ خوشی تھی جو میں بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو بھیا کی شادی کی حامی بھرنا، دوسرا وہ بھی شمائلہ سے، ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے گی۔ کتنی دیر تک میں اسی تصور میں خوش ہوتی رہی، پھر شمائلہ کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ کاش شمائلہ کی یہاں موجودگی میں ہی بھیا میرے خیال سے متفق ہو جاتے تو مجھے اسے چھیڑنے میں کتنا مزہ آتا۔ اگلے دن شام میں آپی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اسی وقت کچھ مہمان آ گئے۔ جب امی نے آ کر مجھے جانے سے منع کیا تو چائے بنانے کے لیے کہا تو میں سخت جھنجھلائی، کیونکہ بھیا اتنی مشکل سے لے جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ مہمانوں کو بھی اسی وقت آنا تھا۔ میں بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد امی آئیں۔ جب انہوں نے مجھے ڈھنگ سے چائے بنانے کی ٹرالی لوازمات سجانے کو کہا،
तब मैं कुछ ठटक सी गई, यानी ये कोई आम मेहमान नहीं थे। फिर अम्मी की बुखलाहट ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। इसके बाद जहाँ मेरी फितरती तजस्सुस जाग उठा, वहाँ घबराहट भी होने लगी थी, क्योंकि भैया की मौजूदगी में मेहमानों के सामने जाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। अम्मी खुद ही आकर चाय ले गईं। तब मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई। काफ़ी देर बाद घर पर रुखसत होते वक्त 2 ख़वातीन अम्मी के साथ मेरे कमरे में आ गईं और उन्हें मुझे देखकर अपनी जगह से मैं खड़ी हो गई। उन्होंने भी बस खड़े खड़े मेरा नाम पूछा और ये कह कर कि मैं क्या करती हूँ। फिर कुछ तारीफ़ी जुमले, साथ ही खुशी का इजहार भी था। मैं क्योंकि सर झुकाए खड़ी थी, इसलिए इनके तासुरात नहीं देख सकी। फिर जैसे ही वो अम्मी के साथ कमरे से निकल गई, मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। यहाँ से मैं इन ख़वातीन को जाते हुए देखना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ड्राइंग रूम से निकलकर भैया के साथ जो शख्स नज़र आया, उसे देखकर मैं उछल पड़ी। इब्रार अहमद! मेरे होंठों तक ये नाम आया था कि मैंने जल्दी से अपना हाथ होंठों पर रख लिया। इसके साथ ही मुझे अपने करीब कहीं इसकी सरगोशी सुनाई दी। सुने, आपके साथ जो हुआ इसे भुलाना आसान तो नहीं, लेकिन कोशिश करें, इस बात का यकीन रखें कि ज़िंदगी में आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। और मेरे साथ होने वाली तमाम तर ट्रेजेडी ने इसे बहुत मुतासिर किया था, जो अब खुद ही खुशियों का प्यामर बनकर चलाया था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मुझे अव्वल रोज़ से ही अच्छा लगा था। अलबत्ता उस वक्त उसे देखकर मेरे दिल में हलचल मच गई थी। अगले रोज़ अम्मी ने आपी को बुलावा भेजा। जो कुछ इनसे कहा वो आकर मुझसे कहने लगी, सुनो, कल तुम्हारे लिए जो प्रपोज़ल आया था, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मैं खामोशी से आपी को देखने लगी तो मेरा हाथ दबाकर बोली, असल में लड़का कुवैत से आया हुआ है, इसकी छुट्टी भी बस 1 महीना रह गई है, इसलिए उन्होंने फ़ौरन जवाब मांगा है। अम्मी और भैया दोनों को लड़का पसंद आया है, अब तुम जल्दी से अपना ख्याल बता दो। आपी ने बात अधूरी छोड़कर शरारत से मेरी कमर में चुटकी काटी तो मेरे होंठ आप शर्मगाहे मुस्कुराहटों की गिरफ्त आ गई। इसके बाद जाहिर है आपी को कुछ कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही और जाने क्या क्या सोचती रही। ख़ुसूसन ये तस्वर बहुत दिलकश था कि इब्रार अहमद को जब मालूम होगा कि मेरे साथ कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, वो तो महज शमाइला का मजाक था और जाहिर है ये सब मैं ही इसे बताऊंगी। शमाइला तो यहाँ थी नहीं और इतनी जल्दी इसकी आमद मुमकिन भी नहीं थी। फिर अब तो अम्मी को जाना था भैया का प्रपोज़ल लेकर, क्योंकि मैं इसे हाथ में लिख चुकी थी और मुझे यकीन था कि वो भैया को नापसंद नहीं करती। बहरहाल मुझे अफसोस इस बात का था कि वो मेरी शादी में शिरकत नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब कुछ आना फाना तय हो गया था। अम्मी, भैया और आपी को तो एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी। जाहिर है इतने कम वक्त में तैयारी करना आसान नहीं थी। फिर भी अपने तौर पर भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका कहना था कि मेरी कौन सी बहन इतनी ज़्यादा बैठी हैं, यूँ तैयारी में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। और मैं सुनहरे सजीले ख्वाबों को पलकों की ओट में छुपाए इब्रार अहमद की सेज पर आ बैठी। यहाँ बहुत हंगामा था। इब्रार की बहनें और कज़न्स इन्हें नेक वसूल करने में बहुत शोर मचा रही थी। बड़ी मुश्किल से मेरी सास ने आकर सबको खामोश कर दिया। फिर इन्हें अपने साथ ले गई तो एकदम से खामोशी छा गई, लेकिन मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अपनी धड़कनें शुमार करने लगी थी। जनाब, कुछ देर बाद इनकी शोही भरपूर आवाज़ सुनाई दी तो मेरा झुका हुआ सर मज़ीद झुककर घुटनों से जा लगा। अरे, वो मेरे सामने बैठते हुए बोले, ये सब नहीं चलेगा, दाद देनी पड़ेगी कि आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया था। अलबत्ता घर दिखाने की गलती कर गई थी। इसका मतलब है हर अक्लमंद शख्स थोड़ा बेवकूफ़ ज़रूर होता है। आप बताइए, आपकी अक्लमंदी को सलाम करूं या बेवकूफ़ी को? मैं धीरे से बोली तो उन्होंने दिलकश हंसी के साथ मेरा चेहरा ऊंचा किया और जाने क्या हुआ कि फ़ौरन ही एक झटके से पीछे हट गए। मैंने घबरा कर आँखें खोल दी और अभी कुछ समझ नहीं पाई थी